سارے محدثین کو خائن کہنے والے مرزا صاحب خود کئی مقامات پر اس طرح کر جاتے ہیں کہ پوری حدیث پیش نہیں کرتے، جبکہ جو ان کے مخالفین ہوں گے ہم ان کے مخالف نہیں ہیں، ہم تو ان کی ہدایت کے طلبگار ہیں۔ ان کے اصل جو مخالف ہیں، جو مطلب دو انتہائیں ہیں، دوسری انتہا والے جو نواسب ہیں، جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت سے دل میں نفرت اور بغض رکھتے ہیں، وہ ان کو یہی بلیم کریں گے کہ آپ وہ حدیث پوری پیش نہیں کر رہے، کیونکہ اگر آپ وہ پوری پیش کریں تو ان کے بقول، ناسبیوں کے بقول ان کا موقف ثابت ہوگا۔ تو یہاں ہم یہ بھی عرض کیے دیتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم روافض اور نواسب کے درمیان میں اہل سنت کا جو موقف ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہم نہ اہل بیت کے احترام میں ذرا برابر کمی برداشت کر سکتے ہیں اور نہ صحابہ کرام کے احترام میں ذرا برابر کمی برداشت کر سکتے ہیں۔ ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بھی دفاع کریں گے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب ان کا بھی دفاع کریں گے، اور اگر کوئی شخص اہل بیت کی شان میں تنقیص کرنا چاہے گا تو ہم اس کے بھی رد کریں گے، کرتے رہے ہیں پہلے بھی، اب بھی اللہ کے فضل و کرم سے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہمارا جو موجودہ گفتگو کا سلسلہ ہے، اس میں بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے دفاع ہوگا۔ اگر وہ 2 نمبری ہے مرزا صاحب، لا تسبوا اصحابی والے ٹکڑے سے پچھلا پورشن حذف کرنا اگر 2 نمبری ہے، تو یہاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، تو اس کا پس منظر پیش نہ کرنا کیا 2 نمبری نہیں ہے مرزا صاحب؟ اور وہ جو موقف ہے وہ بعض اوقات ناسبی جو لوگ ہیں اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو نعوذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اچھا سلوک نہیں کیا کرتے تھے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا معاذ اللہ دکھی رہیں ان سے۔ یہ بالکل مرزا صاحب یہ جس طرح کی آپ کی روش ہے نا، بالکل سیم ناسبیوں کی روش ہے۔ آپ صحابہ کرام کی تنقیص ڈھونڈنے کی اور اسے نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی کبھی ہوئی ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ دیکھو ایسی غلطیاں کرنے والے صحابی تھے نعوذ باللہ، اور یہ تھے وہ تھے۔ بالکل ناسبیوں کا جو دوسری طرف انداز فکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا موقف یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یا اہل بیت میں سے کسی سے جو غلطی ہوئی ہے وہ اس کا ڈھنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں کہ دیکھو جی علی رضی اللہ عنہ نے ایسے کر دیا، فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایسے کر دیا، حسن و حسین رضی اللہ عنہما نے ایسے کر دیا۔ تو بالکل یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، کبھی وہ کبھی وہ۔ آپ دیکھیں کہ ناسبی جو ہیں وہ اہل بیت سے اسی طرح کی دشمنی کماتے ہیں جس طرح رافضی صحابہ کرام سے کماتے ہیں۔ مرزا صاحب آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے احادیث کو تروڑ مروڑ کر ان سے اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں نعوذ باللہ سنت کا مخالف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں بدعتی بتاتے ہیں نعوذ باللہ، جیسا کہ آگے ہم بیان کرنے والے ہیں، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تارک بتاتے ہیں، انہیں اہل بیت کا دشمن بتاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح ناسبی جو ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کے حوالے سے اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں، وہ اہل بیت کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ جو اہل سنت کا منہج ہے اعتدال والا، دیکھیں معصوم عن الخطا نہ صحابہ کرام تھے نہ اہل بیت ہیں، اہل بیت سے بھی غلطی ہو سکتی تھی اور ہوئیں بھی غلطیاں، جیسا کہ اس حدیث میں بھی بات آ رہی ہے۔ تو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، نہ ان کو اچھالنا ہے، نہ ان غلطیوں کی بنا پر ان اہل بیت کے حوالے سے اپنے دل میں کوئی بات رکھنی ہے، اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے کوئی دل میں بات رکھنی ہے، یا ان کو برا بھلا کہنا ہے، یا ان کو بدعتی کہنا ہے نعوذ باللہ، یا ان کو مشکوک بنانا ہے، جس طرح آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو بناتے ہیں۔
تو ہم تو اہل سنت بالکل درمیان کی راہ پہ، ہم سب کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ تو بتا میں یہ رہا تھا کہ اگر آپ نے یہاں پر اتنا ہی ٹکڑا پیش کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جگر کا ٹکڑا قرار دیا ہے، لیکن پھر بھی خیانت نہیں ہوئی، اور پوری حدیث کوئی اگر آپ کو پیش کرے کہ دیکھو پوری حدیث ایسے تھی کہ صحیح بخاری میں جیسا میں نے آپ کو بتایا 3729 نمبر، اور اس میں جو واقعہ ہے میں پس منظر آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا لخت جگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کے نکاح میں ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لیں۔ یہ بات سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بہت ناگوار گزری، اس بار وہ بہت پریشان ہوئیں، بہت دکھی ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں، آ کر عرض کرنے لگیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ انک لا تغضب لبناتک، آپ کی قوم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹیوں کے حوالے سے زیادہ غصے میں نہیں آتے، بیٹیوں کو کوئی دکھ تکلیف ہوتی ہے تو آپ برداشت کر جاتے ہیں، اور اس کو ختم کرنے کے حوالے سے اتنے پرجوش نہیں ہوتے، آپ کو غصہ نہیں آتا، آپ کے جو بیٹیوں کے خاوند ہیں بسا اوقات ان پر کوئی زیادتی کر دیتے ہیں تو آپ ان کی طرفداری نہیں کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی نہیں طرفداری کرتے۔ اور ایسا کئی دفعہ ہو گیا، میاں بیوی میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب ناسبی جو ہیں وہ اس بات کو اٹھاتے ہیں، کئی ناسبیوں نے یہ بات لکھی بھی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خوش نہیں رکھ سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچاتے رہے ان کی بیٹی کو دکھی کر کے، نعوذ باللہ۔ آپ دیکھیں یہ بات حدیث میں موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دکھ ہوا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے، لیکن اس سے یہ اخذ کر لینا کہ وہ دکھی رکھتے تھے اور ساری عمر دکھی رہیں، یہ خیانت ہے۔ اور اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دکھ دیا بھی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، تو ہم کون ہوتے ہیں آج کہ ہم کٹہرے میں کھڑے کریں کہ علی رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ یہ ظلم و ستم کر دیا اور ایسے کر دیا ویسے کر دیا۔ تو بالکل ایسے ہی جیسے کہ آپ کے ماں باپ کے درمیان بھی بسا اوقات اختلافات ہو جاتے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ آپ وہاں کٹہرا لگا کر کھڑے ہوں اور ایک کو کہیں تم غلط اور ایک کو کہو صحیح، حالانکہ پتہ بھی ہوتا ہے اکثر اوقات غلطی کس کی ہے۔ ادب و احترام کا تقاضا ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے بارے میں اور آپ کے جانثاروں کے بارے میں ہم کیوں کٹہرا لگا کر کھڑے ہو جائیں؟ ہم کہیں کہ یہ دیکھو یہ علی رضی اللہ عنہ کو کس نے حق دیا تھا کہ نبی کی بیٹی کو دکھ پہنچاتا، نعوذ باللہ۔ تو یہ ناسبیوں کا طرز عمل ہوگا، اور بالکل اس کے الٹ رافضیوں کا طرز عمل ہے کہ اگر کسی صحابی سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، اور اکثر اوقات تو خطا ہوتی نہیں، جھوٹ بنا کر منسوب کرتے ہیں اور پھر اسی بنا پر صحابہ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر فی الواقع کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں کہ ہم اس کی وجہ سے اس صحابی کو مطعون کرنا اور اس کو بدعتی کہنا اور نعوذ باللہ پتہ نہیں ان کی توہین کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ بات سمجھنے کے لائق ہے مرزا صاحب، اور ان کے جو معتقدین ابھی تک ان کے معتقد ہیں وہ اس بات پر غور کریں کہ ہمیں کوئی اختیار نہیں۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آ کر کتنے دکھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اپنی بیٹیوں کے لیے غصے میں نہیں آتے، یہ سارے لوگ کہتے ہیں، تو آج میں بھی اس بات کو مان رہی ہوں۔ یہ دیکھیں آپ کے چچا زاد جو وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، یہ علی رضی اللہ عنہ جو ہیں میرے خاوند، وہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں، تو ابھی بھی آپ میری طرفداری نہیں کریں گے، میرے حق میں بولیں گے نہیں، غصے میں نہیں آئیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی غصہ آ گیا، ناراضگی کا اظہار آپ نے فرمایا، وہ اس طرح کہ آپ کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے ایک کافر سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، ابو العاص بن ربی رضی اللہ عنہ، بعد میں مسلمان ہو گئے، اس وقت کافر تھے۔ تو فرمایا کہ میں نے ابو العاص بن ربی سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، فحدثنی وصدقنی، انہوں نے مجھ سے جو بات کی، جو عہد معاہدہ کیا، بالکل اس کی وفا کی، حالانکہ اس وقت وہ مسلمان بھی نہیں تھے، مسلمان بعد میں ہوئے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو یہ سنانا مقصود تھا کہ علی تم تو میرے چچا کے بیٹے ہو اور تم شروع سے مسلمان ہو، تو تم کیوں میری بیٹی کو دکھ پہنچا کر مجھے غمگین کر رہے ہو؟ بتانا یہی مقصود تھا۔ اور فرمایا وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِّنِّي، فاطمہ میرا ٹکڑا ہیں، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَن يَسُوءَهَا، مجھے یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے
کہ انہیں کوئی دکھ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بنت عدو اللہ عند رجل واحد، اللہ کی قسم میری بیٹی اور اللہ کے دشمن ابو جہل کی بیٹی کسی ایک شخص کے نکاح میں کبھی نہیں جمع ہو سکتی۔ اور یہ تنبیہ تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، تو فَتَارَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جو پیغام نکاح بھیجا ہوا تھا اسے ختم کر دیا اور نکاح نہیں کیا۔ تو یہ ایک پس منظر تھا۔ اب ناسبی اس کو اگر اٹھائیں اور اچھالیں کہ دیکھو علی دکھ دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو، اور انڈائریکٹلی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھ ہوتا تھا، تو یہ ٹکڑا مرزا صاحب آپ نے حذف کر لیا اور اتنا ٹکڑا پیش کر دیا کہ فاطمہ جو ہیں وہ جگر کا ٹکڑا ہیں۔ یہ کس موقع پر کہا تھا؟ یہ تو علی رضی اللہ عنہ کو سرزنش کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو دیکھو اگر وہ اسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی توہین نعوذ باللہ ثابت کرنے کی کوشش کریں، یا لوگوں کے دلوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عزت و عظمت کو کم کرنے کی کوشش کریں، ایسی باتیں کریں، وہ بھی مجرم ہیں۔ اور بالکل اگر آپ ایسے ہی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں، یا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، یا دیگر صحابہ کرام کے بارے میں اگر یہ کوشش کریں، یہ بھی مذموم ہے مرزا صاحب۔ بالکل ایک ہی طرح، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اعتدال کا راستہ اہل سنت والجماعت کا جو راستہ اور ان کا منہج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہوں یا آپ کے خاص رشتہ دار اہل بیت ہوں، کسی کی بھی بے ادبی، کسی کے بارے میں زبان درازی، کسی کے بارے میں دل میں رنج رکھنا، کسی سے عقیدت و احترام کم کرنا بالکل جائز نہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا منہج ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس پر قائم اور دائم ہیں۔ تو مرزا صاحب اگر آپ نے یہ پورشن سارا ہی حذف، آپ نے تو ساری حدیث ہی حذف کر دی اور ایک ٹکڑا لے لیا، اور اس سے آپ مجرم اور خائن اور 2 نمبر نہیں بنے، تو اہل سنت اگر لا تسبوا اصحابی والا ٹکڑا پیش کرتے ہیں اور پچھلا پس منظر نہیں پیش کرتے، تو وہ مجرم کیسے بن گئے ہیں؟